اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو، روزہ تم پر واجب کر دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے یہ روزہ پہلے بھی واجب کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، یہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ روزہ رکھنے سے تم بلند ہوگے۔ جس کے لیے رکھ رہے ہو وہ تو خدائے علی اعلیٰ ہے ہی، اسے کون بلند کر سکتا ہے؟ یہ وہ ذات ہے کہ نہ اسے کوئی بلند کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی پست کر سکتا ہے۔ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں دو طرح کے خطاب پائے جاتے ہیں۔ خطاب یعنی ایڈریس، اللہ مخاطب کرتا ہے، اپنے بندوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز آتی ہے کہ یا ایھا الناس، ایک مرتبہ خدا کہتا ہے یا ایھا الکافرون، اور ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے، آواز دیتا ہے خدا کہ قل یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ یہ جو انداز ہے اس آیت میں، یہ اتنا پیارا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، یہ اتنا دلکش ہے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم روزے داروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم روزے داروں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ جو انداز تخاطب ہے، یہ جو مخاطب کرنے کا مہربان کا طریقہ ہے، خدا رؤوف و رحیم کا طریقہ ہے، اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ خطاب ہے مومنین سے۔ جانتا ہے خدا کہ یہ روزہ غیر مومن نہیں رکھ سکتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہی روزہ رکھے گا۔ مثلا 45 ڈگری گرمی ہو، 50 تک گرمی پہنچ جاتی ہے بہت سی جگہوں پہ، اور اس ماحول میں انسان روزہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی بنیاد پہ رکھے گا۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو وہ مختلف بہانے کرے گا، کبھی ڈائبٹیز کا بہانہ، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی کمزور جسم کا بہانہ، مختلف بہانہ تیار کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بہانہ کرتے ہیں وہ سب غلط ہیں، بہت سے بہانے صحیح بھی ہیں۔ واقعاً بہت سے لوگ مریض ہیں کہ اگر وہ مثلا پانی نہ پئیں تو ان کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اب ان کے لیے تو روزہ نہیں ہے نا، وہ اس روزے کو جو ہے نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے بدلے وہ ہر روزے کے بدلے 750 گرام مستحق کو گیہوں عطا کرے گا، ہر روزے کے بدلے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ ہم سب کے لیے اللہ نے واجب کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ روزے کے ذریعے سے ہم کو خود سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ روزہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس روزے کے ذریعے
بندہ بندے خاص ہو جاتا ہے اپنے معبود کا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ تخاطب جو خطاب ہے، جو انداز ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے۔ اتنا پیارا انداز ہے۔ آئیے ایک حدیث سن لیجئے۔ چلیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ میں بطور ہدیہ تحفہ آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اسے آپ محفوظ کر لیجئے گا، لوح دل پر اسے نقش کر لیجئے گا، اس خوبصورت حدیث کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو انداز تخاطب ہے، یہ جو خطاب کرنے کا طریقہ، یا ایھا الذین آمنو، فرماتے ہیں کہ لذۃ ما فی الندى ازال تعب العبادت والعناء، جو خطاب کرنے کا جو انداز ہے پروردگار کا، جو پکارنے کا انداز ہے، اس میں جو لذت ہے، اس نے روزے کی سختی کو اور جو اذیت ہے اسے ختم کر دیا ہے۔ ازال تعب العبادت والعناء، یعنی کیا مقصد؟ یعنی اللہ نے اس قدر محبت سے ہمیں پکارا ہے کہ جو روزے کی مشقت ہے وہ خود بخود دور ہو گئی ہے۔ یقیناً روزہ ایک مشقت کا نام ہے۔ آپ دن بھر پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں، بالخصوص جب گرمی کا روزہ ہو تو اس وقت جو ہے یہ مشقت تو ہوتی ہی ہے، لیکن امتحان جو ہے وہ آسانیوں میں نہیں چھپا ہوا ہے، امتحان مشقت میں ہے۔ جس کا بھی امتحان ہوتا ہے اس میں آسانیاں نہیں ہوتی۔ اگر آسانی ہے وہ تو وہ امتحان نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے، یہ سوال کرے تو یہ امتحان اس کا نہیں ہوگا۔ آسان ہے، مشکل چیز ہوگی تو وہاں پر امتحان ہوگا۔ پروردگار نے امتحان لیا ہے، نبیوں کا امتحان لیا، ولیوں کا امتحان لیا، اور تمہارا امتحان روزے کے ذریعے سے لینا چاہتا ہے۔ دیکھیں، بہت زیادہ اس کو یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو تو دیکھیں، اس گرمی میں تم میرے لیے پیاس کو برداشت کر سکتے ہو، تم میرے لیے بھوک کو برداشت کر سکتے ہو۔ یہ روزہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ نے روزے کو ایک طرح سے امتحان بنایا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آخر میں ایک بات اور سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ قرآن نے کیا کہا کہ اس سے پہلے بھی روزہ واجب کیا گیا تھا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پہ روزہ واجب کیا گیا تھا؟ علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے پہلے جو روزہ تھا وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تھا۔ اللہ اکبر! یعنی عام امت کے لیے روزہ نہیں تھا۔ جناب موسیٰ جب گئے تھے توریت لینے کے لیے تو ان کو کہا گیا تھا، موسیٰ تمہیں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھو گے تو کتاب ملے گی، روزہ رکھو گے تو صاحب کتاب بنو گے۔ وہ انداز امتحان کا جو نبیوں کو دیا گیا تھا آج امت محمد کو دیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے، وہی ذریعہ امتحان کا ہمارے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ سر دھنیے، آپ گرو کیجئے، فخر کیجئے کہ آپ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔